السلام علیکم۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 29 سپتمبر سن 2022 جمعرات کا دن ہے۔ واک کے لیے آیا ہوا ہوں بہاولپور شاہدرہ پارک میں۔ آج کے ٹاپک میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جو آڈیوز کا ایک بھونچال آیا ہوا ہے جو لیک ہو گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ اصل میں گروہی لڑائی یہ تو پہلے سے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جاسوسی کے آلات ایسے اس پہ مختلف فورسز لگا دیتی ہیں۔ تو مجھے تو یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا جو ڈاکٹر مبشر حسن سے وابستہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ٹیبل پر جو ٹیلی فون، ان دنوں یہ سیل فون تو تھے نہیں، موبائل فون جنہیں کہا جاتا ہے عرف عام میں، تو انہوں نے فون کا سیٹ اٹھایا، کھولا اور اس میں سے ایک پردہ نکالا اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا کہ یہ بگنگ کے لیے ہے۔ پھر بھٹو صاحب انہیں لے کر بیگم صاحبہ کے کمرے میں چلے گئے، تو وہاں پر انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا، کھولا تو اس میں بھی وہ پردہ موجود تھا۔ اسی طرح وہ باری باری بے نظیر صاحبہ کے کمرے میں گئے، مرتضیٰ کے کمرے میں گئے، شاہ نواز کے کمرے میں گئے، تو وہ تمام ٹیلی فون جو تھے وہ بگنگ تھی۔ پھر ایک موقع آیا جب وہ انہیں وزارت خزانہ سے وہ نئی کابینہ بنائی تھی اور سبکدوش ہو گئے تھے، تو اب وہ سیکریٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو وہ ٹیمپل روڈ والے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کا ٹیلی فون جو تھا وہ بگنگ ہو رہی تھی، یہ گلبرگ والا بھی اور وہ بھی، دونوں ٹیلی فون ریزیڈنسز کے بگنگ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مجھے بگنگ کا تب پتہ چلا کہ ایک لائن مین میرے پاس آیا، وہ طبقاتی شعور سے وابستہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سوشلسٹ پارٹی سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس طبقاتی سماج میں ایک سوشلسٹ پارٹی کے بڑے طبقے کے لوگ تو دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو اس شعور سے وابستہ لائن مین، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا لائن مین آیا اور اس نے ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹیلی فون بگنگ ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر دیکھا تو ایک مجھے معلوم ہوا کہ ایک کرنل جو تھا وہ میری لائنیں جو تھیں ان کو کنیکٹ کر کے وہ ٹیلی فون سنا کرتا تھا۔ تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق سے کہا اور اس طرح احتجاج کیا کہ کم از کم میرے لوگوں کی تو یہ بگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اب یہ لڑائی شدید ہو رہی ہے حکمران کلاس میں، تو حکمران کلاس کی لڑائی کا ایک بڑا فائدہ عوام کو ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے وہ تمام مناظر، وہ تمام حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ عوام کو کیسے لوٹا جاتا ہے، وارداتیں اوپر کا طبقہ کیسے کرتا ہے، استحصالی وارداتیں۔ تو کیونکہ ہم ایک عالمگیر نظام سے وابستہ ہیں اور پاکستان جو ہے یہاں پر ابتدائی پاکستان جو بھی تخلیق ہوا تھا تو ہمارے ہاں نیشنل برجوازی پیدا نہیں ہو سکی، یعنی نیشنل کیپٹلسٹ کلاس نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہاں پر گماشتہ کلاس پیدا کی گئی اور اس گماشتہ کلاس کے ذریعے پھر یہاں پر سارا سسٹم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور آج بھی یہی ہے۔ اور آج ہم اگرچہ اس خطے کی بدلی ہوئی حقیقتیں، مثلا سوویت یونین کا تحلیل ہو جانا اور چین کا سوشلسٹ راہوں کے ساتھ ساتھ
بہت تیزی کے ساتھ کیپٹلسٹ اس سسٹم کو بھی ساتھ لے کر چلنا، تو اس کے حوالے سے جو 70 کی دہائی میں جو سفر شروع ہوا تھا عالمی سرمایہ داروں کے ساتھ امریکہ کی سپرویژن میں، یا امریکہ کے ساتھ سپرویژن تو نہیں کہوں گا، کوآرڈینیشن کہوں گا، کہ اس کے ساتھ جو چین نے ایک نیا ماڈل شروع کیا تھا، وہ اب ارتقاء پذیر ہو کر اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ وہ امریکی سرمایہ داری نظام کو ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ تو کے مخالفت میں تو سٹینڈ نہیں لے سکتا، تو امریکہ نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا سے قائم کی، تو اس کے تقاضے کے مطابق ضروری ہو گیا کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اتنا اسٹرانگ نہ رکھا جائے جتنا کہ سوویت یونین کے مقابلے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اب ان تقاضوں کے مطابق جو تھے بدلے ہوئے حالات میں پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اور پاکستان کو سپورٹ مل گئی کہ انڈیا دشمنی کے وہ یا انڈیا مخالفت کے وہ جو جذبات پیدا ہوئے تھے سن 47 میں، ان کو برقرار رکھا گیا تھا بعض بنیادی وجوہ کی بنیاد پر، تو اب ان کی ضرورت نہیں تھی، تو لیکن اب چین کی ضرورت ہو گئی۔ تو اس طرح پاکستان کا فوجی ادارہ جو تھا وہ امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر روز بروز ترقی کرتا چلا گیا، اور آج یہ اس پوزیشن میں ہے۔ تو اصل میں یہی وہ بنیادی کنٹراڈکشنز ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنی خرابی کی وجہ سے دو بڑے حادثے ہوئے بلوچستان میں، ایک میں تو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل شہید ہو گئے اور دوسرے اہم ترین فوجی رہنما جو تھے آفیسرز وہ شہید ہوئے۔ ایک دوسرا واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا، وہ بھی بہت ہولناک ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فنی خرابیوں کی وجہ سے، لیکن اس بات کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس خطے میں جو ہے وہ بیرونی انفلوئنس بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اس میں امریکیوں کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، امریکہ انڈیا کا انٹرسٹ کامن ہے، اور اس کے لیے سی پیک کو روکنا بھی ہے، اور وہاں پر پھر ایک جو پاکستان کا ایک ایمرجنگ سیٹ اپ ہوا، اس میں سرداروں کے ذریعے سے ہی حکومت چلائی جاتی رہی، اور اب تک سیٹ اپ جو ہے وہ سرداروں کے ذریعے ہی چلایا جاتا ہے، اور سردار جو ہیں وہ بڑا حصہ جو ہے وہ عوام تک ان کے حق کا پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر ایک وہ اپنے سرداروں سے تو وہ نہیں، وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو استحصال، وفاق کا استحصال ہے، اور وفاق کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا استحصال ہے، جبکہ پنجاب کے عوام اسی طرح جیسے کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ ایک استحصالی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، تو پنجاب کا بھی غریب آدمی تو اسی طرح اسی شکنجے میں ہے، اپر پنجاب کا ہو، لوور پنجاب کا ہو، سرائکی بیلٹ کا ہو، تو وہ بھی ایسے ہی صورتحال ان لوگوں کو شکایات ہیں، لیکن یہاں ذرا کم ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک شدید قسم کی ایک ریزنٹمنٹ ہے جس کو کہ بیرونی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو یہ جو دو حادثات بڑے ہوئے، تو اس میں ان باتوں کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی امکانات کو جو ہے وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک صورتحال سامنے آئی ہے، تو اس میں ایک بات پھر آج دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ غلطی تو خود عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کی تھی، اگرچہ اس غلطی کا کوئی ابھی تک اپنی پارٹی کے آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں کوئی ایسی چینج نہیں لائے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے یہ گماشتہ ایلیٹ کلاس کے تسلط سے آزادی دلوائی جائے۔
جو پارٹی اپنی پارٹی کے اندر گماشتہ لیڈ کلاس کا تسلط رکھتی ہو، وہ بھلا بیرونی تسلط کے خلاف، سامراجی تسلط کے خلاف ایک کامیاب جدوجہد کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس صورت میں تو یہی ایک طریقہ کار بنتا ہے کہ ایک قومی شعور کی کہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بہت زیادہ نالجفل بنایا جائے، تربیت یافتہ بنایا جائے، اور پھر ان کی جو ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں ان کے ذریعے سے عوام کو جو ہے وہ قومی شعور اور طبقاتی شعور سے عوام کو منظم کیا جائے، اور ایک وہ تسلط جو کہ ایک کلاس کے ذریعے سے دیکھیں، یہ ایک دو افسروں کا نام لے لینا، فوجی سرداروں کا نام لے لینا، اور سیاستدانوں کا نام لے لینا کہ یہ وہ ہے، تو یہ تو بات نہیں۔ دیکھیں جیسے کہ عمران خان صاحب بہت محدود انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا تھا، ان کی تاریخی ذمہ داری تو یہ تھی کہ پاکستان کو سرمایہ دارانہ سیٹ اپ میں رہتے ہوئے پاکستان میں ان کو ایلیمینیٹ کرنا، کنٹرول کرنا، لیکن وہ تو اس میں نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود تر کرتے کرتے وہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کے تک محدود ہو کر رہ گئے، اور ان کو بھی یہ کہتے کہتے اپنی وفاقی حکومت ختم کرا بیٹھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، جبکہ ضرورت تو ایک سسٹم کو ختم کرنے کی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس کا ایک صحیح حل بھی تلاش کر لیا تھا، تو وہ یہ تھا کہ عوام کو رائٹ آف انفارمیشن دلوانا، اور عوام کو کرپشن کے خلاف کمرشل بنیادوں پر ان کو شریک کرنا اینٹی کرپشن کے سسٹم میں۔ تو لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے، دونوں کام نہیں کر سکے، ایک لوگوں کو رائٹ آف انفارمیشن سیکیور نہیں کروا سکے تھے، اور دوسرا لوگوں کو کمرشل بنیادوں پر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف، اس لیے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن لیگل کرپشن اور انلیگل کرپشن کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ تو سسٹم کو توڑ رہا ہوتا ہے، وہ تو اداروں کے رٹ کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بات رہی۔ تو عمران خان صاحب کی خیر ایک لڑائی کا ایک فائدہ تو ضرور ہوا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حکمران جو ہے گماشتہ کلاس وہ کتنی کمتر ہے، کتنی نااہل ہے۔ اب ہمارے ایک دوست نے ایک پوسٹ لگائی کہ جو پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ ملک کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ تو بھائی وہ حفاظت کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایک سسٹم ہے۔ ہمارے اس پوسٹ لگانے والے دانشور کو جنہوں نے یہ نقطہ نکالا ہے، تو بات تو یہ ہے کہ یہ بگنگ تو ہمیشہ سے ہوتی ہی آ رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک واقعہ یہ رپورٹ ہوا تھا اخبارات میں کہ ضیاء الحق نے اندرا گاندھی سے بات کی، تو اس پر اندرا گاندھی نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو انڈر واچ ہیں، ہم تو ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں واچ کیا جاتا ہے، ہمیں وہ فورسز جو، یعنی ان کا اشارہ تھا جو عالمی فورسز ہیں، وہ انہوں نے ایسے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، بہرحال یہ لڑائی جاری رہنے سے ایک بات تو ہے، اور عمران خان صاحب جتنی جلدی اس میتھڈ پہ کام شروع کر دیں کہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام بنا سکتے ہیں، ان کے بعد تو دیکھیں اب یہ جو ہمارے ہاں بیرون ملک گئے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو بڑے پیٹریاٹ ہیں پاکستان کو، جو سرمایہ بھیجتے ہیں کما کر، یہاں ہمارے ہاں جو گماشتہ سرمایہ دار طبقہ ہے وہ تو پیٹریاٹ نہیں ہے۔ سرمایہ تو ایک عالمگیر بات ہے کہ یہ تو وہاں لے جاتے ہیں سرمایہ دار جہاں سرمایہ محفوظ بڑھوتری کر رہا ہو۔ تو ہمارے ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ دبئی کی ترقی میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سرمایہ دار جو ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، گماشتہ ایلیٹ کلاس، ان کی انویسٹمنٹ 10 ملکوں 10ویں نمبر پر ہے دنیا بھر کے اس میں۔ تو اب یہ بات تو اب آپ کی سمجھ میں اور ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے، تو اس میں لیکن ہمیں یہ بات وہ کرنی ہوگی کہ اگر تو واقعی عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو پھر تو ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام بنانا ہوگا، جو کہ وہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں تاخیر کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ 9 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کے پی کے کی حکومت میں
لیکن وہ کوئی وہاں پر تبدیلی نہیں لا سکے. اسی طرح وہ تبدیلی پنجاب میں نہیں لا سکے, اسی طرح آزاد کشمیر میں نہیں لا سکے, اسی طرح گلگت بلتستان میں اس لیے کہ وہاں پر بھی تو حکمرانی گماشتہ کلاس ہی کی ہے. اس لیے تو وہ سندھ کی زرداری حکومت کی طرح ہی کی کا, اس لیے کہ سندھ کی جو زرداری کی حکومت ہے وہ بھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت, وہ بھی تو الیٹ کلاس کی حکمرانی ہے نا, وہی سسٹم ہے. تو کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ ناظرین کرام, میں اجازت چاہتا ہوں, پسند آئے تو اسے لوگوں دوستوں تک پہنچائیے گا.